بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ پیارے بچوں، آج کے دن کا ہمارا ٹاپک سبق نمبر 2 مرزا غالب کے عادات و خصائل ہے۔ مولانا الطاف حسین علی اس کے مصنف ہے۔ آج ہم لوگ اس سبق کا مطالعہ کریں گے اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی وہ یاد کریں گے۔ ساتھ میں عزیز طلبہ آپ نے اس سبق کا خلاصہ یاد کرنا ہے۔ ہم لوگ اس سبق کی ریڈنگ کرتے ہیں، سبق کا مطالعہ کرتے ہیں اور مشکل الفاظ کے میننگ پڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے اس سبق کے مقاصد ڈسکس کر لیے جائیں، ان کا ذکر کر دیا جائے۔ تو طلبہ، اس سبق کے بعد آپ لوگوں کو اس بات کے بارے میں آگاہ ہونا چاہیے کہ یہ غالب کی شخصیت کیسی ہے اور اس کے عادات اور خصائل کیسے ہیں۔ عادات و خصائل سے پہلے کہ اس سبق کے بارے میں پڑھیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ عادت کی جمع ہے اور خصائل خصلت کی جمع ہے۔ خصلت کا معنی خوبی بھی ہوتا ہے اور عادت بھی ہوتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر طلبہ، آپ کو اس بات کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ خوش اخلاقی کیا ہے اور کشادہ پیشانی کیا ہے۔ خوش اخلاقی اچھے اخلاق سے پیش آنا اور کشادہ پیشانی کھلے دل سے پیش آنا کہلاتا ہے۔ اور خط کا جواب لکھنا بھی ضروری ہے، اس سبق سے ہم لوگ سیکھیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہم سیکھیں گے کہ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ کس قدر وفادار تھے، یعنی کس قدر رکھ رکھاؤ والے تھے اور کس قدر لحاظ رکھنے والے تھے اپنے دوست احباب کا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ الفاظ اور تراکیب سے بھی آپ لوگوں کو آگاہ ہونا چاہیے۔ مطالعے کی طرف آتے ہیں۔ مرزا غالب کی اخلاق نہایت وسیع تھے۔ اخلاق عادت کو کہتے ہیں، وسیع کھلے تھے۔ وہ ہر شخص جو ان سے ملنے جاتا تھا بہت کشادہ پیشانی سے ملتے، کھلے دل سے، کشادہ پیشانی کھلے دل سے ملنا۔ اور ایک دفعہ ان سے مل لیتا جو اسے ہمیشہ ملنے کا اشتیاق رہتا، اشتیاق، شوق، خواہش۔ دوستوں کو دیکھ کر باغ ہو جاتے، باغ ہونا، بہت زیادہ خوش ہونا، اور ان کی خوشی سے خوش اور غم سے غمگین ہوتے۔ اس لیے ان کے دوست ہر مذہب اور ملت قوم کے، نہ صرف دلی میں بلکہ تمام ہندوستان میں بے شمار تھے۔ جو خط انہوں نے اپنے دوستوں کو لکھے ہیں، ان کے ایک ایک حرف سے مہر و محبت، غم خواری، یگانگت ٹپکتی ہے۔ مہر و محبت، بہت پیار ٹپکتا ہے۔ غم خواری، ہمدردی۔ یگانگت، اتحاد۔ یگانگت کے معنی اتحاد۔ ٹپکی پھرتی ہے، پڑتی ہے، مطلب دکھائی دیتی ہے، یعنی ظاہر ہوتی ہے۔ ہر ایک خط جو ہے وہ لکھنا اپنے ذمہ فرض عین سمجھتے تھے۔ فرض عین، ضروری کام، ذمہ داری۔ ان کا بہت سا وقت دوستوں کو جواب لکھنے میں صرف ہوتا تھا، صرف خرچ ہوتا تھا۔ بیماری اور تکلیف کی شدت میں بھی وہ خطوں کے جواب لکھنے سے باز نہ آتے تھے۔ وہ دوستوں کی فرمائشوں سے کبھی تنگ دل نہ ہوتے تھے۔ تنگ دل نہ ہونا، حوصلہ نہ ہارنا۔ اور غزلوں کی اصلاح کے سوا اور طرح طرح کی فرمائشیں۔ اصلاح، درستگی، یعنی اصلاح کرنا، درستگی کرنا۔ ان کے بعض خالص اور مخلص دوست کرتے تھے، وہ ان کی تکمیل کرتے تھے، تکمیل مکمل۔ لوگ ان کو بے رنگ خط بھیجتے تھے۔ بے رنگ خط، عزیز طلبہ، ایسے خطوط جو بغیر ٹکٹ کے بھیجے جائیں اور جو وصول کرنے والے کو جس کے پیسے ادا کرنے پڑے ٹکٹ کے، مگر ان کو کبھی ناگوار نہ گزرتا تھا۔ ناگوار، برا۔ اگر کوئی شخص لفافے میں ٹکٹ رکھ کر بھیجتا تو سخت شکایت کرتے۔ مروت اور لحاظ مرزا کی طبیعت میں بدرجہ غایت تھا۔ مروت، لحاظ، بدرجہ غایت، بہت زیادہ تھا۔ باوجود آخری عمر میں وہ اشعار کی اصلاح دینے سے بہت گھبرانے لگے۔ ہما اس سب کے باوجود کبھی کسی کا قصیدہ یا غزل بغیر اصلاح کے واپس نہ کرتے، یعنی اس کی درستگی کیے بغیر واپس نہ کرتے۔ ایک صاحب کو لکھتے ہیں کہ جہاں تک ہو سکا احباب کی خدمت بجا لایا، یعنی کوشش کی کہ ان کی ضرورت کو پورا کیا جا سکے۔ اور اوراق اشعار دیکھتا تھا۔ اوراق، ورق کی جمع، اشعار کے جو ورق تھے ان کی اصلاح کے نیت سے میں نے دیکھا، یہ غالب کہہ رہے، اور اصلاح دیتا تھا۔ اب نہ آنکھ سے اچھی طرح سوجے، دکھائی دے، سوجے
دکھائی دے، نہ ہی ہاتھ سے اچھی طرح لکھا جائے۔ اگرچہ مرزا کی آمدنی قلیل تھی، قلیل کم، مگر حوصلہ فراق تھا، فراق وسیع، کھلا، بلند، سائل فقیر۔ ان کے دروازے سے خالی ہاتھ بہت کم جاتا تھا۔ ان کے مکان کے آگے اندھے، لنگڑے، لولے اور اپاہج مرد عورت پڑے رہتے تھے۔ لولے ہاتھ پاؤں سے معذور، اپاہج معذور۔ غدر جنگ غدر سے مراد 1857 کی جنگ ہے۔ غدر کے معنی غداری کے بھی ہیں، بغاوت کے بھی ہیں 1857 کی جنگ کی طرف اشارہ کیا گیا۔ 1857 کی جنگ کے بعد ان کی آمدنی کچھ اوپر 150 روپے ماہوار ہو گئی تھی، اور کھانے پینے کا خرچ بھی کچھ لمبا چوڑا نہ تھا، مگر وہ غریبوں اور محتاجوں کی مدد اپنی بساط سے زیادہ کرتے تھے۔ بساط، حیثیت، طاقت، اس لیے اکثر جو ہے لوگ اور مرزا اپنے دوستوں کے ساتھ جو گردش روزگار سے بگڑ گئے تھے۔ گردش روزگار زمانے کی گردش روزگار کی تنگی سے پریشان تھے، نہایت شریفانہ طور سے سلوک کرتے تھے۔ دلی کے عمائد دولت مند عزت دار لوگ۔ عمائد میں سے ایک صاحب جو مرزا کے دلی دوست تھے، اور 1857 کے بعد ان کی حالت سکیم خراب ہو گئی مالی طور پر۔ ایک روز چھینٹ کا فرگل پہنے، چھینٹ بیل بوٹے والا کپڑا، باریک بیل بوٹے والا کپڑا، اور فرگل چوگا، روئی دار واسکٹ بھی اس کو کہا جاتا ہے، فرگل کو۔ پہنے ہوئے مرزا سے ملنے آئے۔ مرزا نے کبھی ان کو مالیدہ یا جامہ وار وغیرہ چوگوں کے سوا ایسا حقیر کپڑا پہنے نہیں دیکھا تھا۔ مالیدہ قیمتی کپڑا، جامہ وار پھولدار چادر، چوگا کی جمع چوگا لباس، جسے جبہ بھی ہمارے عرف عام میں کہتے ہیں، لمبا لباس۔ اس کے سوا ایسا حقیر معمولی کپڑا پہنے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اور چھینٹ کا فرگل ان کے بدن پر دیکھ کر دل بھر آیا۔ ان سے پوچھا، یہ چھینٹ آپ نے کہاں سے لی؟ مجھے اس کی وضع بناوٹ بہت ہی جو ہے وہ بلی اچھی لگی، آپ مجھے بھی فرگل کے لیے چھینٹ منگوا دیں۔ انہوں نے کہا، یہ فرگل آج ہی بن کر آیا ہے، میں نے اسی وقت کو پہنا ہے، اگر آپ کو پسند ہے تو یہی حاضر ہے۔ مرزا نے کہا، جی تو یہی چاہتا ہے کہ اسی وقت آپ سے چھین کر پہن لوں۔ اور جاڑا شدت سے پڑ رہا ہے، جاڑا سردی، شدت بہت تیزی کے ساتھ، بہت زیادہ سختی کے ساتھ پڑ رہا ہے، اور یعنی سردی بڑی شدت سے پڑ رہی ہے، سختی کے ساتھ تیز سردی پڑ رہی ہے۔ آپ یہاں سے مکان تک کیا پہن کر جائیں گے؟ پھر ادھر ادھر دیکھ کر کونٹھی سے اپنا مالیدہ یعنی قیمتی مالیدہ کا نیا چوگا یعنی قیمتی چوگا ابھی بتایا آپ کو، یہ جبہ لمبا لباس اتار کر انہیں پہنایا، اور اس خوبصورتی کے ساتھ وہ چوگا ان کی نظر کیا۔ ظرافت مزاج میں اس قدر تھی، ظرافت مزاج خوش طبیعت یعنی ہنسی مذاق۔ اگر آپ کو بجائے حیوان ناطق کے حیوان ظریف کہا جائے تو بجا ہے۔ حیوان ناطق ہنسی مذاق کرنے والا جانور یعنی سبراد انسان، اور حیوان ظریف حیوان ناطق کہتے ہیں بولنے والا، ناطق کا معنی ہوتا ہے بولنے والا، باتیں کرنے والا۔ حیوان ناطق بولنے والا جانور، مراد انسان۔ حیوان ظریف ہنسی مذاق کرنے والا جانور، مراد اس سے بھی انسان، یعنی انہیں بولنے والے انسان کی بجائے ہنسی مذاق کرنے والا انسان کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ ایک دفعہ رمضان گزر چکا تو قلعے میں گئے، بادشاہ نے پوچھا، مرزا تم نے کتنے روزے رکھے؟ عرض کیا، پیرو مرشد ایک نہیں رکھا۔ ایک دن نواب صاحب مصطفیٰ خان کے مکان پر ملنے کو آئے تو ان کے مکان کے آگے چھتا تاریک تھا یعنی برآمدہ تھا۔ جب چھتے سے گزر کر دیوان میں داخل ہوئے، دیوان خانہ دروازے پر پہنچے تو وہاں نواب صاحب ان کے لینے کو کھڑے تھے۔ مرزا نے ان کو دیکھ کر یہ مصرع پڑھا، آب چشمہ حیواں درون تاریکی است۔ حاشیہ نیچے دیا ہوا ہے، آب حیات اندھیرے میں ہے۔
جب دیوان خانے میں پہنچے تو ان کے دلان میں بس مشرق رویہ ہونے کے دھوپ بھری ہوئی تھی، اور مرزا نے یہ مصرع پڑھا: این خانہ ہما آفتاب است، یہ گھر تو سارے کا سارا سورج ہے۔